اس گورنمنٹ کا اگر میں ٹائم دیکھتا ہوں تو 80% ٹائم میڈیا کے اوپر لگتا ہے بیشنگ کرتے ہوئے. ان کا فورن منسٹر تھا ٹرکی کا، اس نے خاص طور پہ جہانگیر ترین اور اسد عمر کو اور ایک اور صاحب کو لے کے سائیڈ پہ گیا. السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. ابھی میرے سامنے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جناب وزیر اعظم نے اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وہاں پہ سعودی عربیہ میں کہ اب ہم وہ پاکستان بنا رہے ہیں جو 70 سال میں نہیں بنا. اور یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کیونکہ اس پاکستان نے بڑی ترقی دیکھی ہے، اس پاکستان نے بڑی خوشحالی بھی دیکھی ہوئی ہے، اس پاکستان نے بہت بڑے بڑے کام بھی کیے ہوئے. لیکن اب وہ ایسا کیا کرنے جا رہے ہیں کہ جو 70 سال میں نہیں ہوا پہلے، جو قائد اعظم نہیں کر سکے، جو لیاقت علی خان نہیں کر سکے، جو دیگر لوگ نہیں کر سکے، کہ وہ عمران خان اگلے 2 سال میں کرنے جا رہے ہیں. سٹیٹمنٹ بہت بڑی ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک میڈیا کو دینے کی سٹیٹمنٹ ہے اور اپنے لوگوں کو ایک فیک اور فالس ہوپ دینے کی سٹیٹمنٹ ہے. مجھے آج کچھ باتیں انسان کو کبھی کبھی یاد آتی ہیں بعد میں، اور ابھی خود عمران خان بھی اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں، ورنہ پی ٹی آئی کے کافی لوگ دے سکتے ہیں، جو میں ایک واقعہ آپ کو بتانے لگا ہوں. اور وہ واقعہ یہ ہے کہ الیکشن سے بالکل تھوڑا عرصہ پہلے ایک پی ٹی آئی کا وفد وزٹ کر رہا تھا ٹرکی کو، اور ٹرکی والے اس کو فل پروٹوکال دے رہے تھے اس طرح سے کیونکہ ان کو پتا تھا یہ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے اور ان لوگوں کی گورنمنٹ ہونی ہے. تو جو ان کا فورن منسٹر تھا ٹرکی کا، اس نے خاص طور پہ جہانگیر ترین اور اسد عمر کو اور ایک اور صاحب کو لے کے سائیڈ پہ گیا، اور اس نے کہا کہ ہم نے بڑی ریسرچ کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اور عمران خان کے اوپر، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ ابھی الیکشن جیتے نہیں تھے، ابھی الیکشن ہونے والے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑی ریسرچ کی ہے اس بات کی، اور ہمیں ایک بات کا ڈر لگتا ہے کہ تمہارا جو کینڈیڈیٹ ہے پرائم منسٹر کا، یعنی عمران خان جو ہے، یہ میڈیا کا پروڈکٹ ہے اور یہ میڈیا کی پیداوار ہے، اور اس کا جتنا دار و مدار ہے وہ میڈیا کے اوپر ہوگا، سٹیٹمنٹس دینے پہ ہوگا، اور وہ عملی طور پہ نہیں ہوگا. اور ہم نے بڑا مذاق اڑایا جب یہ بات سنی کہ اس کو کیا پتا، ہمارے پاس تو پوری ٹیم بنی ہوئی ہے، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، اور یہ سارے الحمدللہ زندہ بھی ہیں، صحت مند بھی ہیں، اسد عمر بھی ہیں، جہانگیر ترین بھی ہیں، باقی لوگ بھی ہیں جو اس دورے پہ تھے، اور وہ میری اس بات کو ویریفائی کریں گے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ وہ کتنی اوتھینٹک اور کتنی صحیح ہے. کہ اتنے سال پہلے ٹرکی والوں نے ایک سروے کرایا کہ ہمیں عادت پڑ گئی ہے میڈیا کے اوپر آ کے سٹیٹمنٹس دینے کی، اور یہ جو کل سٹیٹمنٹ دی عمران خان نے کہ 70 سال کے اندر میں ایک نیا پاکستان بنانے جا رہا ہوں، تو مجھے فوری طور پہ آج وہ ٹرکی کا وہ وزٹ اور یہ گفتگو جو ہے وہ یاد آ گئی کہ کتنی خوفناک بات کی تھی کسی نے، اور اتنی پہلے کی تھی. اب بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نیا پاکستان بنا رہا ہوں، 70 سال میں ایسا نہیں بنا، بڑی اچھی بات ہے. وی وانٹ ٹو ہیو ہوپ، وی وانٹ ٹو ہیو سم گول ان فرنٹ آف اس، بٹ کیسے؟ وہ طریقہ تو بتا دیں، ہمیں یہ بھی تو بتا دیں کہ کیسے بنے گا. یا آج سے شروع ہوگا، کل سے شروع ہوگا، یا کیلنڈر پہ دیکھ کے بتا دیں جون سے شروع ہوگا، ستمبر سے شروع ہوگا، یا کن وجوہات سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 70 سال میں ایسا پاکستان نہیں بنا. کیا یہاں فلمیں اچھی بننا شروع ہو جائیں گی؟ کیا کرکٹ ٹیم ایک دم سے دنیا کی نمبر 1 ٹیم ہو جائے گی؟ یا کوئی اور ہم مارکا مار لیں گے جسے ہم کہیں گے کہ یہ نہیں ہوا 70 سال میں کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں؟ اب میں نے کچھ چیزیں پوائنٹس نوٹ کیے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ پہلے تو ہم بھی سمجھتے تھے کہ بھئی واقعی بہت کچھ ہونے جا رہا ہے. جب دھرنے پہ ہوتے تھے، کنٹینر پہ کھڑے ہوتے تھے، اور سمجھ نہیں آتا تھا کہ 4 دفعہ پیپلز پارٹی نے حکومت کی اور یہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ مارتے ہیں ہمیشہ، اور یہ نہیں دے سکے تو نہیں دے سکے، ان کی قابلیت نہیں ہے یا ان میں کرپشن بہت زیادہ ہے. نواز شریف کے اوپر ہم سوچتے تھے کہ یہ ویسے ہی اتنا کرپٹ ہے کہ یہ کام ہونے نہیں دیتا اس ملک میں، لیکن اس کی بھی 3 دفعہ حکومتیں آ گئیں. تو اب ہم نے کیا کرنا؟ اس باری بھی حکومت کے 3 دفعہ اس حکومت کو لانا ہے کہ جو اتنی نااہل ہے کہ ابھی تک کوئی وزیر ہی نہیں جس کے متعلق ہم کہہ سکیں کہ اس کی کوئی کارکردگی ہے. صوبائی وزیر کو لے لیں، وفاقی وزیر کو لے لیں، کوئی ایک وزیر مجھے بتائیں جس کے متعلق آپ دل سے سمجھتے ہو، ٹھوک بجا کر کے واقعی اس کی کارکردگی ہے، کیونکہ خود وزیر اعظم نہیں سمجھتے. 3 باری اگر آپ کا صرف وزیر خزانہ تبدیل ہو چکا ہے تو آپ کو اس سے کارکردگی کا پتہ چل جاتا ہے. اور آپ کو اگر یاد نہ ہو تو میں آپ کو یاد کرا دیتا ہوں، پہلے اسد عمر تھے، پھر حفیظ شیخ تھے، ابھی شوکت ترین ہے، بلکہ 4 باری بدل چکا ہے. سوری، آئی اسٹینڈ کریکٹڈ. چند گھنٹے کے لیے حماد اظہر کا بھی نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، اور وہ نوٹیفیکیشن ریورس بھی ہو چکا ہے چند گھنٹے کے بعد ہی. ابھی بیچارے کو پورے لوگوں نے مبارکبادیں نہیں دی تھیں کہ دوبارہ ٹکر چلنا شروع ہو گیا کہ جی حماد اظہر اب نہیں رہیں گے.
تو جہاں پہ یہ میوزیکل چیئرز ہو رہی ہو وہاں پہ کارکردگی آپ کو پتہ چل جاتی ہے. اب جو کارکردگی سو کالڈ دکھا رہے ہیں، میں آپ کو ان کا ایک حال بتا دیتا ہوں کہ لاہور میں اور پنجاب میں گرد و نواح میں کیا ہو رہا ہے کہ تاجروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. اور یہ میں آپ کو فرسٹ ہینڈ رپورٹ دے رہا ہوں کچھ دکانداروں سے بات کر کے، کیونکہ پولیس والے کیا کرتے ہیں، وہ آتے ہیں، وہ گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، جتنا ان کو پیسہ ملتا ہے لے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تم نے دکان نہیں بند کی ہوئی تھی اس لیے ہم بند کر رہے ہیں اور سیل کر رہے ہیں. یہ حق نہیں ہے ان کو، اور یہ ان کا طریقہ نہیں ہے. یونین کاؤنسل آتی ہے، وہ دکان کو بند کر سکتی ہے. پولیس والے جو ہیں وہ لا اینڈ آرڈر امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہیں، اور اگر لا یہ ہے کہ انہوں نے دکان بند کرانی ہے تو وہ لوگوں سے بھتے نہیں لے سکتے، وہ لوگوں سے گلوں میں ہاتھ ڈال کے پیسے نہیں لے سکتے کہ اس کی کمر ٹوٹ جائے اور اس کو سبق مل جائے. اور اس وقت چاندی ہوئی ہوئی ہے ساروں کی، اور یہ وہ نیا پاکستان ہے جو ہم لوگ بنانے نکلے تھے. آپ کو میں چند سوالات پوچھ لیتا ہوں، پھر آپ مجھے بتا دیجیے گا کہ اس میں کتنی بات صحیح ہے اور کتنی بات غلط ہے. کہ 3 سالہ دور حکومت میں سب سے پہلے معیشت کا کیا حال ہے؟ خود عمران خان کہہ چکے ہیں، ابھی سفیروں کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کہا تھا کہ معیشت ہماری تباہ ہوئی ہوئی ہے، خراب ہے، اور آپ لوگوں کو باہر سے پیسے لانے ہیں، انویسٹر لانے ہیں. تو اس کا مطلب معیشت تو اچھی نہیں ہے، یا معیشت تو اپنے قدموں پہ نہیں کھڑی ہوئی، کیونکہ جو اس کا گروتھ ریٹ ہے وہ سب کو پتہ ہے. فجنگ جتنی مرضی کر لیں. ہمارے حفیظ شیخ جیسے فائنانس منسٹر کی میں باتوں کا یقین ہی نہیں تھا مجھے، میں تب بھی کہتا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں. وہ کہتے تھے کہ جی ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو اتنے بڑھ گئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں بھائی آپ قرضہ لے کے اپنا ریزرو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ جو آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے وہ تو قرضہ ہے، وہ آپ کی انکم تھوڑی ہے، وہ آپ کی آمدنی تھوڑی ہے کہ جس میں آپ کہیں کہ یہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو بڑھ گئے. تو جھوٹ بولنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، جو بولتے رہے حفیظ شیخ. اینی وے، صحت کا اور تعلیم کا کیا حال ہے؟ ان دونوں کا اتنا برا حال ہے کہ یہ زمین بوس ہو چکی ہے، باقاعدہ زمین بوس ہو چکی ہیں. تعلیم کا تو یہ حال ہے کہ پرائیویٹ سکولز والے جو ہیں وہ پالیسی ڈکٹیٹ کرتے ہیں، اور گورنمنٹ اپنی پالیسی امپلیمنٹ نہیں کر سکتی، گورنمنٹ کو خون تھوکنا پڑ جاتا ہے. صحت کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے. میں کووڈ کی بات نہیں کر رہا، میں سرکاری اسپتالوں کی، ڈی ایچ کیوز کی، ٹرشری کیئر ہاسپٹلز کی، بی ایچ کیوز کی، ان سب کی بات کر رہا ہوں، پورے جو پاکستان میں ایک پھیلے ہوئے ہیں. تعلیم کا اوپر سے یہ حال ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس وقت 2 کروڑ کے قریب، اور یہ میرے فگرز نہیں ہیں، یہ اور آرگنائزیشنز کے فگر ہیں جن میں WHO بھی ہے، جس میں UN بھی ہے، جس میں اور بھی ہیں. وہ کہتے ہیں 1.25 کروڑ بچہ اس وقت جو ہے پاکستان میں پچھلے 1.5 سال کے اندر اس کو لوگوں نے نکال لیا اسکول سے. اور یہ کووڈ آنے کے بعد. وہ کیوں؟ کہ گورنمنٹ یہی نہیں امپلیمنٹ کر سکی کہ اسکول ہو نہیں رہے، بچے جا نہیں رہے، ٹیچرز کی تنخواہیں کم کر دی ہیں، سب کچھ کر دیا، لیکن فیس جو ہے وہ ایڈوانس میں 3 مہینے کی لے رہے ہیں، چاہے وہ کورٹ آرڈر ہو، چاہے حکومت کی پالیسی ہو، جو مرضی ہو. لوگوں کے کاروبار اجڑ گئے، لوگوں کی نوکریاں نکل گئیں. 1 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اب پچھلے 3 سال میں بے روزگار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ یا اپنی سیونگز کھا رہے تھے یا اپنے گھر والوں کے دوسروں کے سروں پہ پل رہی ہیں. لیکن تقریباً 1 سے 1.25 کروڑ کے درمیان جو جابز کریٹ کرنی تھی گورنمنٹ نے، وہ کریٹ کیا کرتی؟ پچھلے 3 سال میں اتنی جابز کم ہوئی ہیں پاکستان کے اندر، اور یہ اب نظر آ رہا ہے. بے روزگاری کا اور کاروبار کا حال میں نے آپ کو بالکل بتایا کیا حال ہے. آپ کسی کاروباری آدمی سے پوچھیں، جو آدمی 500 لوگوں کو نوکریاں دیتا تھا، جو 100 لوگوں کو نوکریاں دیتا تھا، 100 گھر چلاتا تھا، وہ لوگوں کو نکالنے پہ مجبور ہو گیا، اور اس کا ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہو رہا ہے. اور اس کا افیکٹ یہ ہو رہا ہے کہ گھروں میں راشن کم ہونا شروع ہو گیا ہے، گھروں میں جو ہے آمدنی آنا بند ہو گئی ہے، چوریاں اور ڈاکے ہمارے بڑھ گئے ہیں، ہمارا اسٹریٹ کرائم جو ہے بے انتہا بڑھ گیا. اس کی یہ بیسک وجوہات ہیں. اینی وے، انفراسٹرکچر کا کیا حال ہے؟ انفراسٹرکچر کی آپ کو میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں، ایک شائننگ ایگزامپل ہے کہ جو پاکستان میں سپوزٹلی انفراسٹرکچر میں سب سے باکمال چیز تھی ہماری. آپ لاہور ٹو اسلام آباد موٹر وے پہ چلے جائیں اور اس موٹر وے کا حال دیکھ لیں کہ جگہ جگہ اس میں جو فینسنگ کٹی ہوئی ہے، جانور آ جاتے ہیں، گاڑیوں کو لگ رہے ہیں، موٹر وے پہ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کے جو ٹول پلازاز کا حال ہے، کوئی مشین کام نہیں کر رہی، لمبی لمبی لائنیں لگوائی ہوتی ہیں انہوں نے گاڑیوں کی، اور وہاں پہ پیسے لے رہے ہیں، یا وہاں پہ وہ اس طرح جا رہے ہیں، آپ نکلنے لگے تب ٹائم. آپ موٹر وے کا پیچ ورک دیکھ لیں بیچ میں، کہ جب بارش ہوتی ہے تو اب یعنی پانی کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، موٹر وے کے اوپر گاڑیاں سکیڈ ہو رہی ہیں، گاڑیاں لگ رہی ہیں. کیوں؟ یہ سڑک نہیں ہے، اس کو بنانے کی ایک ٹیکنیک ہے. یہ عام سڑک کی طرح اس پہ یہ نہیں کہ لک ڈالی، بجری ڈالی اور اس کو بلڈوزر پھیر کے پیچ ورک کر دیا. اس کو اینگولر پیچ ورک کرنا ہوتا ہے، اس طرح سے نہیں ہو رہا. تو یہ انفراسٹرکچر کا حال ہے، ہمارے بنیادی انفراسٹرکچر کا. قرضوں کا کیا حال ہے؟ قرضوں کا بڑا سمپل حال ہے
کہ اس حکومت کے آنے سے پہلے 30,000 ارب کے قرضے پاکستان کی عوام کے اوپر چڑھے ہوئے تھے. الحمدللہ آج پاکستان کی عوام کے اوپر پونے 3 سال کے اندر 45,000 روپے کے قرضے ہو گئے. تو اگر ہم قرضہ لے رہے ہیں اور وہ قرضہ دینے کے لیے ہم لے رہے ہیں تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم قرضہ جب دے رہے ہیں تو وہ ہمارے اوپر چڑھ کیسے رہا ہے. اچھا ہر چیز کو ہم پچھلی حکومتوں پہ ڈال دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. بہت بری حکومتیں تھیں, میں ان کی تعریف نہیں کروں گا, نہ میں کر رہا ہوں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جس حکومت کو لانے کے لیے ہم نے ووٹ دیے, جس کو لانے کے لیے ہم نے سپورٹ کیا, وہ حکومت ہم کب لوگوں کو بتائیں کہ یار یہ اب سے کام کرنا شروع ہو گئی, یا اس نے یہ کام بہتر کیا, یا اس نے قرضے نہیں لیا, یا اس نے وہ. ہم نے تو یونیورسٹیز بنانی تھیں گورنر ہاؤسز کے اندر, ہم نے تو ہاسپٹل بنانا تھا کو پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر, ہم نے تو وہ دیواریں گرانی تھیں عام لوگوں کے لیے, کھولنا تھا ان کو. ہم تو یہ نہیں کر سکے. دیوار بنانا تو بڑی دور کی بات ہے, ہم تو دیوار گرا نہیں سکے اپنے وعدوں کے مطابق, اپنے دعووں کے مطابق. اب دنیا سے تعلقات کا کیا حال ہے کہ جب ٹاپ آدمی کرپٹ ہوتا ہے تو دنیا آپ سے منہ موڑ لیتی ہے بڑی مشکل کر کے. یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, اس نے جا کے میل جول کر کے سعودی عربیہ سے حالات بہتر کیے ہیں, ورنہ پورے مڈل ایسٹ سے ہم آؤٹ ہوئے تھے. سب کو پتہ ہے, میں اوپن اینڈ یہ سیکرٹ ہے. افغانستان کے ساتھ جو حالات ہیں ہمارے, جو ایران کے ساتھ ہماری بیچ میں ٹینشن رہی ہے, جو امریکہ کے ساتھ, چائنا ہم سے ناراض بیٹھا ہے, جس کی ہم مثالیں دیتے تھے کہ جناب ماؤنٹ ایوریسٹ سے اونچی ہماری دوستی ہے اور بحر الکاہل سے گہرے جو ہیں ہمارے رشتے اور روابط ہیں. چائنا اس وقت ٹوٹل ناراض ہو کے ہم سے بیٹھا ہوا ہے. ہم اس کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ہم نے بیڑا غرق کر دیا پکڑ کے. ہم نے سی پیک اتھارٹی بنائی, ایک آرڈیننس کے ذریعے, پارلیمنٹ سے اس کو انڈورس نہیں کرایا, وہ اتھارٹی ختم ہو گئی. ہم نے چیئرمین سی پیک کا لگایا ہوا ہے, وہ اکیلا ادھر سے ادھر جاتا ہے, ادھر سے ادھر جاتا ہے, ادھر میٹنگ کر لیتا ہے, اس کو کر لیتا ہے, نہ اس کو پتہ ہے, نہ اس کے نمبر 2 کو پتہ ہے وہاں پہ کیا. وہ پرانی, آپ ان کے دفتر چلے جائیں, گوادر کی تصویریں دکھا رہے ہوں گے جو 4 سال پہلے کا کام ہوا. بھائی آپ نے کتنے % کام کیا ہے سی پیک پہ یا 16 اکنامک زونز پہ جو چائنا کے ساتھ آپ کر رہے تھے؟ آپ کو میں بتا رہتا ہوں اعداد و شمار کے حساب سے 2%, یعنی 3 سال میں 2% کام ہوا ہے سی پیک کے اوپر. تو چائنا بھی آپ سے ناراض ہے. ایسی کون سی خوشخبری اب ہمیں ملنے والی ہے؟ اگر تو صرف یہ ہے کہ سعودی عربیہ میں کچھ لاکھ لوگوں کی جابز اور ہو جائیں گی, بہت بڑی خوشی کی بات ہے, بہت خوشی کی خبر ہے. سعودی عربیہ سے ہمیں قرضہ زیادہ مل جائے گا تو یہ خوشی کی بات نہیں ہے, میں اس کو خوشی کی بات نہیں سمجھتا. قرضہ پھر اور بوجھ ہمیں ہی دینا ہے نا. اب پہلے اتارنے کا ذرا ہمیں بتا دیں کہ پہلے والا ہم نے کیسے اتارنا ہے. احتساب کا حال تو یہ ہے کہ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ نیب نے اپنا کیس پیش ہی نہیں کیا صحیح طرح. عدالت, اور نیب کیا کہہ رہی ہے عدالت میں جا کے, نیب یہ کہہ رہی ہے ہمارے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ اس نے منی لانڈرنگ کی, ہمارے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ 2 نمبری ہوئی, ہمارے پاس نہیں ہے. تو جو پوچھے بندہ, جو شہزاد اکبر ہر ہفتے آ کے ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور قوم کے اعصاب پہ سوار ہو جاتے ہیں, اس کا مداوع کون کرے گا؟ اس کا آ کے میرے بلڈ پریشر کو کون کنٹرول کرے گا, میرا کولیسٹرول لیول کون کم کرائے گا؟ یہ تو پریس کانفرنس سن کے میری مت ماری گئی ہے. جوڈیشل ریفارم سے آپ نے کام کیا, پولیس ریفارم سے آپ نے کام کیا, پولیٹیکل ریفارم سے آپ نے کو کام کیا, آپ نے کوئی بزنس ریفارم سے کام, ہاں آپ نے یہ کہا کہ جو کنسٹرکشن کرے گا ہم اسے پوچھیں گے ہی نہیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا. اس کا نتیجہ کیا ملا؟ سب سے پہلے برطانیہ نے ہمیں ریڈ لسٹ پہ ڈال دیا. اس نے کہا جی یہ منی لانڈرنگ کر رہا ہے, کیونکہ یہ منی لانڈرنگ کے مترادف ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ کسی سے حساب نہیں لیا جائے گا کہ وہ پیسہ کہاں سے لا رہا ہے یا کہاں سے آ رہا ہے, تو پھر باہر کے ممالک یہی کہیں گے کہ آپ منی لانڈرنگ کر رہی ہیں. اب کوئی ایسا ہمارا اسکیم, ایسا پروگرام, جیسے میں کہوں کہ صحت بتدریج ہمارا پروگرام بہتر ہو رہا ہے, یا تعلیمی نظام, ہمارے سرکاری اسکول اب بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں, ان کی چھتیں آ گئی ہیں, ان کی دیواریں بن گئی ہیں, ان میں ٹیچرز آ گئے ہیں, ان کا سلیبس ایک ہو گیا, کیا وہ کام ہو رہا ہے؟ دس از اے ویک اپ کال کہ کتنی دیر تک ہم نے جھوٹ میں اور مکر میں اپنے آپ کو رکھنا ہے. کیونکہ میں اگر نواز شریف کو پسند نہیں کرتا, میں اگر آصف زرداری کو پسند نہیں کرتا, میں اگر مولانا فضل الرحمان کو پسند نہیں کرتا, میں اگر الطاف حسین کو پسند نہیں کرتا, اور میں عمران خان کو میں پسند کرتا ہوں, کوئی اس میں مذائقہ نہیں. لیکن میں اپنے آپ سے اب جھوٹ بولنا شروع ہو جاؤں کہ نہیں ہو جائے گا, کیسے ہوگا؟ مجھے وہ کیسے بتاؤ, اور مجھے وہ کب بتاؤ کہ کیلنڈر دیکھے کہ اس دن سے یہ ہوگا. نعرے مارنے سے تو کچھ نہیں ہوگا. نعرے تو میں بھی مار سکتا ہوں, نعرے یہ بھی مار سکتے ہیں, وہ بھی مار سکتے ہیں, سارے مار سکتے ہیں, غریب کا پیٹ نہیں بھرے گا ان نعروں سے. مہنگائی کو کیسے روکنا ہے؟
اس کا کسی کے پاس کوئی انتظام نہیں. مہنگائی کا آپ کو میں بتا دیتا ہوں, کراچی کا مجھے نہیں پتا, پشاور کا مجھے نہیں پتا, میں لاہور میں رہتا ہوں, مجھے لاہور کا تو پتا ہے. کوئی 5 مارکیٹیں ایسی نہیں جہاں سبزی کا ریٹ ایک ہو, جہاں پہ انڈوں کا ریٹ ایک ہو, جہاں پہ مرغی کا ریٹ ایک ہو, جہاں پہ گوشت کا ریٹ ایک ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زیادہ ہے یا کم ہے, وہ تو بحث ہی ختم ہو گئی ہے, وہ تو بحث ہی ختم ہو گئی ہے. میرے سے جب نون لیگ والے کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے زمانے میں اتنے کا تھا, تو میں ان کو کہہ دیتا ہوں چپ کرانے کے لیے, بھائی مشرف کے زمانے میں تو اتنے کا تھا, تو تم نے تو اس سے زیادہ مہنگا کر دیا. لیکن جب میرے گھر میں سبزی آتی ہے, جب میرے گھر میں اپنا گوشت آتا ہے, جب میرے گھر میں گھی دہی یا اپنا چینی یا آٹا آتا ہے, اور میرا اپنا بجٹ جو ہے وہ میرے جیسے آدمی کا, جس کی اگر یہ کمائی ہے تو اس کا صرف اتنے فیصد اس کا کچن میں لگ رہا ہے, تو میرا اگر خرچہ مجھے کاٹ رہا ہے, تو امیجن جس کی کمائی یہ ہے اور اس کا 90% جو ہے گھر کے کچن پہ لگ رہا ہے, اور جب 30% مہنگائی زیادہ بڑھتی ہے, 40% بڑھتی ہے, تو وہ اس کا یہاں پہ ہو جاتا ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ چوری کرے گا, کوئی غلط کام کرے گا, 2 نمبری کرے گا, خودکشی کرے گا, یا کھانا ایک کر دے گا کہ دن میں 1 روٹی کھا لوں؟ چوائس از یورز کہ یہ آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں. 2.5 سال پہلے ہمیں بتایا گیا کہ ہم مشکل وقت سے اب نکل جائیں گے, یہ ہو جائے گا. گردشی قرضہ اس وقت 1.1 ٹریلین تھا, آج 2.6 ٹریلین ہے. قرضہ میں نے آپ کو بتا دیا آج 45,000 بلین ہے, اس دن 30,000 بلین تھا. مہنگائی اس کا انڈیکس ہی نہیں ہے میرے پاس کہ مہنگائی کتنی ہے. گورننس کا حال تو سب کو پتہ ہے, عثمان بزدار کی تصویر دیکھ لیں, محمود خان کی تصویر دیکھ لیں, آپ کے پاس گورننس ہے. ان امپلائمنٹ جو ہے ڈبل سے زیادہ ہو چکی ہے, یعنی 1.25 کروڑ لوگ ان امپلائی ہو چکے ہیں, اور سونے پہ سہاگا کیا, اپنی پارٹی کے لوگ خوش نہیں ہیں. آپ کو میں اس ویڈیو میں ایک بریکنگ نیوز دے دیتا ہوں کہ عمران خان کے آنے کے بعد پرسوں سب سے بڑا ان کے لیے جو چیلنج ہے وہ یہ کہ پرویز خٹک کی اپنے سگے بھائی لیاقت خٹک سے اٹ کتے والا ویر ہو گیا, جو ہم پنجابی میں مثال دیتے ہیں. I'm sorry that's a wrong example, but میں غصے میں, اور مجھے یہی سمجھ آ رہی ہے, اتنا کو ویر ہو گیا جس کو حد نہیں. وہ ان کو وزارت سے ہٹانے کے لیے تیار ہے, اور عمران خان نے فون کر کے اس کو ٹھنڈا کیا لیاقت خٹک کو, اور گورنر ہاؤس کے اندر یہ بات ہوئی, اور فرمان شاہ جو ہیں اس کی کبھی گواہی دے دیں گے کہ انہوں نے جب 8 باری 10 باری لیاقت خٹک کو بلایا تو وہ آئے ہی نہیں, اور ان کے ساتھ 24 MP کھڑے ہوئے ہیں. سرحد اسمبلی کے 24 MP کھڑے ہیں جو ابھی چھوڑنے کو تیار ہیں, ابھی فارورڈ بلاک بنانے کو تیار ہیں. دیر از اے سیریس پرابلم ہیپننگ. نوشہرہ کی جو سیٹ آ رہے تھے اس کے اوپر دونوں بھائی ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے تم انڈر ہینڈ نون لیگ کو مدد کر رہے تھے, وہ کہتے تم انڈر ہینڈ پیپلز پارٹی کو مدد کر رہے تھے, اور یہ ہو رہا ہے. پنجاب میں یہی ہو رہا ہے, ڈسکا میں دیکھ لیں, گوجرانوالا میں دیکھ لیں, وزیر آباد میں دیکھ لیں, ادھر آپ سندھ میں دیکھ لیں, 249 میں دیکھ لیں. ایک مذائقہ کے اسٹیٹمنٹ ہمارے دوست ہیں علی زیدی, انہوں نے آ کے دیے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ علی زیدی کو نے روزہ ابھی کھولا ہے یا کھولنا ہے, کیوں ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ نہ یہ جیتا تو نہ وہ جیتا, نہ ہم جیتے تو نہ وہ جیتے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں, پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. لیکن اب وقت آ گیا ہے. اس گورنمنٹ کا اگر میں ٹائم دیکھتا ہوں تو 80% ٹائم میڈیا کے اوپر لگتا ہے بیشنگ کرتے ہوئے, اور 20% ٹائم اس کا لگ رہا ہے گورننس کے اوپر. جس دن اس گورنمنٹ نے اپنے رول ریورس کر دیے اور میڈیا کو صرف انہوں نے 20% ٹائم دیا اور 80% انہوں نے دیا جو اپنی گورننس کو, تو ہمارے حالات یقیناً بہتر ہو جائیں گے. ورنہ تب تک مجھے وہ ٹرکش فارن منسٹر کی بات جو ہے نا وہ مجھے ہاؤنڈ کرتی ہے. اس نے کہا دس از اے پروڈکٹ آف میڈیا, اور یہ تم لوگوں کو ہانٹ کرے گا, گورننس نہیں ہو سکے گی. جہانگیر ترین ہیں, شاہ محمود ہیں, اسد عمر ہیں, کسی سے پوچھ لیں کہ میں نے صحیح رپورٹ کیا ہے کہ غلط رپورٹ کیا. اللہ حافظ.